بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا باب چل رہا تھا جس کو اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچے، یعنی اس کے کسی عضو کو صدمہ پہنچے، صدمہ ہو یا گھائل ہو جائے۔ اس کی حدیث نمبر 2801 میں نے پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 2802 متفق علیہ۔ جندب بن سفیان روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے اور آپ کی انگلی زخمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مخاطب ہو کر کہا، تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے، اور جو کچھ ملا ہے اللہ کے راستے میں ملا ہے۔ باب من یجرح فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 2803 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون گھائل ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا پر اس میں خوشبو مشک عنبر کی طرح ہوگی۔ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ خالص اس کی رضا جوئی کے لیے کون جنگ کرتا ہے، کون لڑائی کرتا ہے، اور اس میں ریا اور ناموری کا شائبہ ہے یا نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص باغیوں یا رہزنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو یا دین کی تعلیم کے دوران میں مر جائے، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ آج کل جو مسلمان دشمنوں کے ہاتھ سے مظلومانہ قتل ہو رہے ہیں وہ بھی اس ضمن میں آتے ہیں اور اس میں شامل ہیں۔ باب قول اللہ عز وجل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو، تم ہمارے لیے کیا انتظار کرتے ہو؟ ہمارے لیے تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو اچھا ہی ہے، یعنی یا تو شہادت یا تو فتح، اور لڑائی ڈول ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ حدیث نمبر 2804 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انہیں ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے، تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے اور کبھی شکست سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ یعنی یا تو مسلمان لڑتے لڑتے اپنی جان دے دے گا یا پھر فتح حاصل ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے لیے دونوں انجام نیک اور اچھے ہیں۔ فتح کی صورت کو تو سب اچھی ہی سمجھتے ہیں، لیکن لڑائی میں موت اور شہادت ایک مومن کا آخری مقصود ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کی نوازشیں اور ضیافتیں اسے خوب حاصل ہوتی ہیں اور اسے جنت میں اونچا مقام حاصل ہوگا۔ باب قول اللہ عز وجل من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، مومنوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، پس ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اپنا عہد پورا کر چکے، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور اپنے عہد سے وہ پھرے نہیں ہیں۔ آیت میں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو صحابہ نے احد کے دن کیا تھا یا لیلۃ العقبہ میں، کہ نبی اکرم کا ساتھ دیں گے اور کسی حال میں منہ نہ موڑیں گے۔ بعض تو اپنا فرض ادا کر چکے، جیسے انس بن نضر، عبداللہ انصاری، حمزہ بن عبد المطلب، طلحہ وغیرہ۔ بعض شہادت کے منتظر ہیں، جیسے حضرات خلفائے اربعہ اور دوسرے صحابہ جو بعد میں شہید ہوئے۔ اور عموم کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے وہ جملہ مسلمان جو دلوں میں اس کی تمنا رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2805، انس بن نصر روایت کرتے ہیں اور وہ تفصیل بتاتے ہیں بدر کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے، ایک موقع پر پیچھے ہٹ گئے، تو انس بن نصر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف، تو سعد بن معاذ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نصر نے کہا اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نصر یعنی ان کے باپ کے رب کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد نے کہا اے اللہ کے رسول، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نصر کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کی جسم پر تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے، یعنی ان کا مسئلہ کر دیا تھا، اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھیں۔ انس نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نرا کے نظنو کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا تھا۔ حدیث نمبر 2806، انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نصر کی ایک بہن روبئی نام کی تھی، کسی خاتون کے آگے کے دانت ان سے ٹوٹ گئے تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قصاص لینے کا حکم دیا۔ انس بن نصر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور نبی بنایا، قصاص میں ان کے دانت نہ ٹوٹیں گے۔ چنانچہ مدعی تاوان لینے پر راضی ہو گئے اور قصاص کا خیال چھوڑ دیا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ انس بن نضر نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دونوں کاموں سے ناراض ہوں۔ مشرک تو کمبخت ناپاک ہیں جو ناحق پر لڑ رہے ہیں، ان سے قطعاً بیزار ہوں، اور مسلمان جن کو حق پر جم کر لڑنا چاہیے تھا وہ بھاگ نکلے ہیں، ان کی حرکت کو بھی ناپسند کرتا ہوں، اور تیری درگاہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں ان بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کفار پر حملہ کیا اور کتنوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے آخر میں جام شہادت نوش فرمائی۔ بھاگنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو جنگ احد میں ایک درے کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا جسے جبل الرومات کہا جاتا ہے، اور بتاکید کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک اجازت نہ دے دی جائے تب تک تم یہاں سے ہٹنا نہیں اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے کافروں کو دوڑا دوڑا کر مارنا شروع کر دیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ اتر گئے۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک معرکہ ہے جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور اسلام کو بڑا زبردست نقصان پہنچا۔ میدان احد میں گنج شہیدہ ہی شہداء احد کا یادگار قبرستان ہے۔ جزاہم اللہ جزاء حسنا۔ حدیث نمبر 2807۔ خارجہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت بیان کرتے ہیں جب قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا جانے لگا، ایک کتاب کی شکل میں، تو میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں پائی جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر آپ کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا رہتا تھا۔ جب میں نے اسے تلاش کیا تو صرف خزیمہ بن ثابت انصاری کے یہاں وہ آیت مجھے ملی۔ یہ خزیمہ وہی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن شریف ایک شخص کی روایت پر جمع ہوا ہے، کیونکہ یہ آیت سنی تو بہت سے آدمیوں نے تھی، جیسے حضرت عمر، ابی بن کعب، ہلال بن امیہ اور زید بن ثابت وغیرہم نے، مگر اتفاق لکھی ہوئی کسی کے پاس نہ ملی۔ حضرت خزیمہ کی شہادت کو آپ نے 2 شہادتوں کے برابر قرار دیا۔ شہادت یعنی گواہی، یہ خاص خزیمہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ نے ایک شخص سے کوئی بات فرمائی، اس نے انکار کیا۔ خزیمہ نے کہا میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ سے گواہی طلب نہیں کی گئی، پھر تو گواہی دیتا ہے۔ خزیمہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم آسمان سے جو حکم اترتے ہیں ان پر آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے خزیمہ کی شہادت پر فیصلہ کر دیا اور ان کی شہادت دوسرے 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر رکھی۔ باب عمل صالح قبل القتال، جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا۔ ابو درداء نے کہا کہ تم لوگ اپنے نیک اعمال کی بدولت جنگ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے غصے کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر ایسے جم کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی ٹھوس دیوار ہو۔
مسلمانوں کی دو صفیں اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ ایک صف تو وہ جو نماز میں قائم کرتے ہیں کہ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری صف وہ جو دشمن کے مقابلہ پر سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی شکل میں قائم کر کے جہاد کرتے ہیں۔ یہ ہر دو صفیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور صد افسوس کی اس دور نازک میں یہ ہر قسم کی حقیقی صف بندی مسلمانوں میں سے مفقود ہو چکی ہے۔ جہاد کی صف بندی تو خواب و خیال میں بھی نہیں، مگر نمازوں کی صف بندی کا بھی بہت برا حال ہے۔ کسی بھی مسجد میں جا کر دیکھو، صفوں میں ہر نمازی دوسرے نمازی سے اس طرح دور دور ہٹا نظر آئے گا گویا وہ دوسرا نمازی اور اس کے قدم چھونے سے کوئی گناہ کبیرہ لازم آ جائے گا۔ حدیث نمبر 2808، برا ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا، اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کم کیا لیکن اجرت بہت پایا۔ بعض نے یہ کہا، بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ شخص عمرو بن ثابت انصاری تھے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھلا بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا؟ پھر کہتے یہ عمرو بن ثابت ہیں۔ حدیث سے یہ بات یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر نیک کام کی قبولیت کے لیے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم جو نیکی کرے دنیا میں اس کا بدلہ اسے ملے گا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ باب من اتاه سهم غرب فقتله، کسی کو اچانک نامعلوم تیر لگا اور اس تیر نے اسے مار دیا، اس تیر سے وہ شہید ہو گیا، اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 2809، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ام الربیع بنت برا جو حارثہ بن سراقہ کی والدہ تھیں، نبی اکرم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں، اور اگر کہیں اور ہے تو اس کے لیے رو دھوں۔ آپ نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت کے بہت سے درجے ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ روایت میں ام ربیع کو برا کی بیٹی بتلانا راوی کا وہم ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ام ربیع نضر کی بیٹی ہیں اور انس بن مالک کی پھوپھی ہیں۔ ان کا بیٹا حارثہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر سے شہید ہو گیا تھا، یعنی یہ نہیں پتا چل سکا کہ تیر چلانے والا کون ہے، کدھر سے آیا لگا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ انہی کے بارے میں انہوں نے یہ تحقیق فرمائی۔ یہ سن کر ام حارثہ ہنستی ہوئی گئی اور کہنے لگی، حارثہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ پہلے یہ سمجھی کہ حارثہ
دشمن کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا شاید اسے جنت نہ ملے، مگر بشارت نبوی سن کر ان کو اطمینان ہو گیا۔ سبحان اللہ، عہد نبوی کی مسلمان عورتوں کا بھی کیا ایمان اور یقین تھا کہ وہ اسلام کے لیے مر جانا موجب شہادت و دخول جنت تصور کرتی تھیں۔ آج کل کے مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پر ہر قدم پیچھے ہی ہٹتے جا رہے ہیں، بھلا ترقی اور کامیابی کیوں کر نصیب ہو۔ باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس شخص نے اس ارادہ سے جنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند رہے، اس کی فضیلت کا بیان۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا نام لاحق بن زمرہ تھا، اور کہا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ارادہ سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ مقصد یہ کہ اصل چیز خلوص ہے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن کتنے سخی، کتنے قاری، کتنے مجاہدین دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جن کا مقصد صرف ریا اور نمود تھا، ناموری اور شہرت طلبی کے لیے انہوں نے کام کیے، اس لیے ان کو سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ باب من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، اس کے ثواب کا بیان، اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر ما كان لأهل المدینہ، اور یہاں سے لے کر کے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین تک، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج نے خبر دی کہ مجھے ابو عبس نے بتایا، ان کا نام عبد الرحمن بن جبر ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، انہیں جہنم کی آگ چھوئے یہ ناممکن ہے، یعنی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ باب مس الغبار یعنی راس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہو ان کی گرد پوچھنا۔ حدیث نمبر 2812، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنو، چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید اپنے رسائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے۔ یہ روایت، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے اور اپنے صاحب زادے علی بن عبداللہ سے کہا، ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے حدیثیں سنو۔ یہ لوگ آئے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے باغ میں پانی چلا رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس آئے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا،
हम मस्जिद नबवी की ईंटें हिजरत नबवी के बाद तामीर मस्जिद के लिए एक एक करके ढो रहे थे, लेकिन अम्मार दो दो ईंटें ला रहे थे। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे और उनके सर से गुबार को साफ किया, धूल झाड़ी, फिर कहा, अफसोस अम्मार को एक बागी जमात मारेगी और शहीद करेगी। ये तो उन्हें अल्लाह की इताअत की तरफ दावत देंगे, लेकिन वो उसे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। हजरत अम्मार बिन यासिर के फदाइल व हालात ये बयान किए जा चुके हैं। यहाँ मुराद जंग सिफीन से है, जिसमें ये हजरत अली के साथियों में थे और सन 35 में ये वहाँ 93 साल की उम्र में शहीद हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह शफ़क़त व मोहब्बत उनका सर गर्दो गुबार से साफ किया। इससे उनकी बहुत बड़ी फजीलत साबित हुई और बाप का मकसद भी साबित हुआ। बाबुल गुस्ली बाद अल हर्बी वल गुबार, जंग और जंग के बाद और गर्दो गुबार के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 2813, आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खंदक से फारिग होकर वापस आए और हथियार रखकर गुस्ल करना चाहा तो जिब्रील आए। उनका सर गुबार से अटा हुआ था। हजरत जिब्रील ने कहा, आपने हथियार उतार दिया। अल्लाह की कसम, मैंने तो अभी तक हथियार नहीं उतारा है। आपने पूछा, फिर अब कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, इधर, और बनु कुरैज़ा की तरफ इशारा किया। आयशा ने बयान किया कि फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा के खिलाफ लश्कर कशी की। बनु कुरैज़ा के यहूद ने जंग खंदक में मुसलमानों से मुआहिदा के खिलाफ मुशरिकीन मक्का का साथ दिया था और ये अंदरूनी साजिशों में तेजी के साथ मसरूफ रहे थे। इसलिए जरूरी हुआ कि उनकी साजिशों से भी मदीना को पाक किया जाए। चुनांच अल्लाह ने ऐसा ही किया और ये सब मदीना से निकाल दिए गए। बाब और हदीस में यही मुताबिकत है और वो जाहिर है। बाब फضل क़ौलिल्लाह वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन। उन शहीदों की फजीलत जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए, उन्हें हरगिज मुर्दा मत ख्याल करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं। वो जन्नत में रिज़्क़ पाते हैं, उन नेमतों से बेहद खुश हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता की हैं। और जो लोग उनके बाद वालों में से अभी उनसे नहीं मिले, उनकी खुशियां मना रहे हैं कि वो भी शहीद होते ही बेडर और बेगम हो जाएंगे। वो लोग खुश हो रहे हैं अल्लाह के इनाम और फजल पर और इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का अज्र ज़ाय नहीं करता। हदीस नंबर 2814, मुत्तफक अलैह। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि अस्हाबे बीर मऊना को जिन लोगों ने कत्ल किया था, उन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 दिन तक सुबह की नमाज में बद्दुआ की थी। फजर की नमाज में ये रेल, सकवान और उसैया कबाइल के लोग थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। अनस ने बयान किया
کہ جو 70 قاری صحابہ بیری معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جسے ہم مدت تک پڑھتے رہے تھے، بعد میں آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ حدیث نمبر 2815 عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، یہ بیان کرتے تھے کہ کچھ صحابہ نے جنگ احد کے دن صبح کے وقت شراب پی تھی اور پھر اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ شراب اس وجہ سے پی تھی کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا کیا اسی دن کے آخری حصے میں ان کی شہادت ہوئی تھی جس دن انہوں نے شراب پی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اسی دن شام کو شراب پی تھی، بلکہ صبح کو پینے کا ذکر ہے۔ جنگ احد جب ہوئی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شہید کی فضیلت اس حدیث سے یوں نکلی کہ اللہ نے جابر کے باپ سے کلام کیا جنہوں نے آرزو کی کہ میں پھر دنیا میں بھیج دیا جاؤں، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا حال میرے ساتھیوں کو پہنچا دے۔ اس پر یہ آیت اتری، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث میں ان شہداء سے متعلق شراب نوشی کا ذکر ضمناً آ گیا ہے۔ بعد میں شراب کی حرمت نازل ہونے پر جملہ اصحاب نبوی نے شراب کے برتن تک توڑ کر اپنے گھروں سے باہر پھینک دیا تھا۔ باب ظل الملائکۃ علی الشہید، شہیدوں پر فرشتوں کا سایہ کرنا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، یہ احد کے موقع پر ہوا تھا اور کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ ان کی ناش نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی لڑکی ہیں، یا ایک شہید کی بہن، یا عمرو کی بہن ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہیں؟ یا آپ نے اس طرح فرمایا کہ روئیں نہیں، ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے پوچھا کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات یہ الفاظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے۔ باب تمنی المجاہدی ان یرجع الی الدنیا، شہید کا دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو اور تمنا کرنا۔ حدیث نمبر 2817 متفق علیہ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔
اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھ لیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔